بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد رمضان۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی دلچسپ ٹاپک کے بارے میں، یعنی لہسن گارلک کے بارے میں۔ گارلک لہسن غذا کے ساتھ ایک دوا بھی ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیوں میں ایک مسالہ ہے۔ چائنیز کی ایک کہاوت ہے کہ لہسن قدرت کی طرف سے ایک ہمارے لیے صحت کو بہتر بنانے کے لیے تحفہ ہے، جس کا استعمال کر کے ہم اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں اور ہم بیماریوں سے لڑنے والی قوت امیونٹی پاور کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ قدیم زمانے سے لہسن کو اگائی جانے والی پینسلین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لہسن اینٹی انفلامنٹری، اینٹی بیکٹیریل اور سوجن کو ختم کرنے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ یہ چمڑی کی بیماریوں سے بچا سکتی ہے، ہمارے معدے کو انہضام کو تقویت دیتی ہے، یعنی ہمارے معدے کو مضبوط بناتی ہے، ہاضمے کے نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ پہ، ہماری سانس کی نالی پہ لہسن کا بہترین اثر ہے۔ لہسن کھا کر ہم مختلف سانس کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سوجن سے بچاتی ہے، انفیکشن سے، سوجن سے، زخموں سے، جلد کے اندر جو مختلف جلدی بیماریاں جیسے رنگ ورم، داد کی بیماری ہو گئی، چنبل کی بیماری ہو گئی، ان سے ہمیں لہسن بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لہسن ہمیں گٹھیا جوڑوں کے دردوں کے لیے بہترین ہے۔ لہسن کا صحیح استعمال کر کے آپ جوڑوں کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لہسن ہمیں بلڈ پریشر کی جیسی بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ لہسن میں موجود یہ افادیت، اس میں موجود ایلینز نامی مادے کی وجہ سے، یہ ایلینز دو اجزاء سے مل کر بنتا ہے، ایک ایلین اور ایک ایلینزا۔ جب ہم لہسن کو توڑتے ہیں، دو حصوں میں الگ کرتے ہیں، تو اس میں دو رنگ کے اجزاء نظر آتے ہیں، ایک سفید، ایک گہرا سفید۔ تو ان دونوں کو جب ہم کوٹتے ہیں، میش کرتے ہیں، تو ان کے اندر سے جو مائع نکلتا ہے اس کو ہم ایلینز کہتے ہیں۔ یہ ایلینز لہسن کے تازہ سیلز خلیات میں موجود ہوتا ہے، جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ اینٹی کینسرس بھی ہے، یعنی کینسر سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر موجود ایلینز ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے، ہمارے شوگر کو نارمل رکھنے اور مختلف بیماریوں اور بیکٹیریا پیتھوجینز، جو بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان سے بچاتا ہے۔ لہسن ہمیں زکام جیسے بیماری سے بچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو زکام ہے تو لہسن کی 2-4 جویاں کہوہ بنا کے اگر آپ پئیں گے تو زکام ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کالی کھانسی ہے، کھانسی ووپنگ کف جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، تو کالی کھانسی کے لیے یہ ہے کہ اگر لہسن کی آپ 10-15 جویاں لے کر ان کو گرم پانی میں پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو 10 گھنٹے تک چھوڑ دیں گے، تو اس پانی کو جب آپ چھان کر الگ کر دیں گے تو یہ پانی آپ کو کھانسی ختم کرنے والا سیرپ بن جائے گا۔ اس کے اگر آپ 2-2 چمچ شہد ملا کے دن میں 3-4 دفعہ پئیں گے تو یہ آپ کی کالی کھانسی، نہ ختم ہونے والی کھانسی کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے بیمار ہوتے ہیں، جن کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، سونے میں دشواری ہوتی ہے، ان بچوں کو اگر آپ لہسن کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے گلوں پہ، ان کے گلے پہ یا چھاتی پہ، سینے پہ ہلکے سے پونچھیں گے تو ان کو سونے میں آرام آ جائے گا اور وہ کھانسی کی شدت کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لہسن کے اندر اینٹی پائریٹک خصوصیات موجود ہیں۔ یہ بخار کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ سانس کی نالیوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ ہمارے بلڈ کی ویسلز، جو خون کی نالیاں ہیں، ان کے اندر جو کولیسٹرول جم جاتا ہے، کولیسٹرول کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہسن ہمیں شوگر جیسے موذی مرض سے بچا سکتی ہے، لیکن اس کے کھانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے کھائیں گے تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ لہسن کو اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کھاتے تو یہ آپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان کر سکتی ہے۔ اس کو اعتدال میں کھانا چاہیے۔ اگر آپ اس کو اعتدال میں نہیں کھاتے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر لہسن
کو آپ خالی پیٹ کھائیں گے تو یہ آپ کے معدے کو خراب کرنے اور نظام ڈائجسٹو سسٹم کو بگاڑ سکتا ہے۔ اگر آپ چائے پی کر فوراً لہسن کھائیں گے تو یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ لہسن نمک اور گرمی سے خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ نمک میں لہسن کا استعمال کریں گے تو لہسن اپنی افادیت کھو دے گا۔ اگر آپ اس سے صحیح طریقے سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا کچی لہسن کا استعمال کریں، لیکن روزانہ 1 یا 2 جویوں سے زیادہ استعمال نہ کریں، یا دوسرے تیسرے دن 1 یا 2 جوی استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے مستفید ہوتی ہے، کیونکہ لہسن کے اندر جو موجود اجزاء ہوتے ہیں ایلیزا اور ایلین، یہ تازہ لہسن کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو گرمی میں رکھیں گے یا بہت زیادہ نمک پہ کریں گے تو یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو بخار بہت تیز ہے اور بخار ختم نہیں ہو رہا ہے تو لہسن کو تھوڑا میش کر کے سویا سوس میں مکس کر کے تھوڑا سا اگر آپ شہد ملا کے اگر آپ کسی کو کھلائیں گے تو بخار کا زور ٹوٹ جائے گا، بخار کم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ نئی جگہ پہ جانے کی وجہ سے آپ کو موسمی اثرات کی وجہ سے فلو ہوا ہے، زکام ہوا ہے، تو آپ لہسن کو گرم پانی میں ابال کر اس کے ساتھ شہد ملا کر اگر آپ کہوہ بنا کر براؤن شوگر ملا کر پئیں گے تو آپ کو فلو اور نزلے میں آرام آ جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس دوران طاعون یعنی پلیگ کی وبا آئی تھی، اس وقت جو لوگ کثرت سے لہسن کا استعمال کرتے تھے وہ لوگ اس بیماری کے حملے سے بچ گئے تھے، لیکن جو لوگ لہسن نہیں استعمال کرتے تھے وہ بہت بری طرح اس بیماری کے وجہ سے مر گئے تھے۔ تو لہسن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے مستفید ہوں۔ یہ آپ کو مختلف قسم کی چمڑی کے امراض سے بچا سکتی ہے۔ اگر جو ہماری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ ہماری اسکن ٹائٹ رہے اور ہماری اسکن میں رنکلز نہ پڑیں تو ان کے لیے لہسن بہترین ہے۔ لہسن میں موجود 200 سے زیادہ غذائی اجزاء ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں۔ اس میں موجود لپیڈز، پروٹینز، وٹامنز، سیلینیم، سلفر جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اس میں موجود سلفائڈ نامی اجزاء ہمیں کینسر سے بچاتے ہیں، یعنی اینٹی کینسرس خصوصیات رکھتی ہے۔ اگر ایسا کوئی انفیکشن ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ لہسن کا پانی سے دھوئیں گے تو اس کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء کی وجہ سے وہ اینٹی سیپٹک خصوصیات کے حامل ہو جائے گا۔ لہسن میں موجود سلفائڈ ہمیں کینسر سے بچاتا ہے، یہ اینٹی کینسرس خصوصیات رکھتی ہے۔ اگر ایسا کوئی زخم ہے جو کسی بھی دوائی سے صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ لہسن کو کے کہوہ بنا کے یا لہسن کا پانی بنا کے اس کے ساتھ واش کریں گے، صاف کریں گے یا سوک کریں گے تو وہ زخم آپ کا صحیح ہو سکتا ہے۔ فنگس انفیکشن پہ لہسن کا بہت گہرا اثر ہے۔ اگر کسی کو ایتھلیٹک فٹ ہوتے ہیں، یعنی جس کے پاؤں پک جاتے ہیں یا ہاتھ کی انگلیاں پک جاتی ہیں، فنگس ہو جاتا ہے، اگر آپ فنگس انفیکشن میں لہسن کا پانی بنا کے اس سے واش کریں گے تو یہ فنگس کو ختم کرنے اور زخم کو صحیح کرنے کی صلاحیت لہسن کے اندر موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لہسن کو اعتدال میں استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو اس کو اعتدال میں استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ لہسن سے مستفید نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہسن سے اگر آپ نے صحیح سے مستفید ہونا ہے تو لہسن کو کاٹ کر اس کی 2-4 جویاں کھول کر اگر آپ مٹی میں ملا کر کھلی ہوا میں رکھیں گے تو اس کے اندر موجود جو ایلینز یعنی ایلیزا اور ایلین جو اجزاء موجود ہیں وہ صحیح طرح سے آکسائڈ ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے اثرات بھی رکھتی ہے۔ اس کو کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم جو روزمرہ سالن استعمال کرتے ہیں اس سالن میں اگر ہم لہسن کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پیٹ کے لیے بہترین ہے، ہمارے معدے کو صحیح رکھتا ہے، ہمارے نظام کو بہتر بناتا ہے، ہمارے جگر کے فیٹی لیور جیسے مسائل کو صحیح رکھتا ہے، ہمارے کولیسٹرول کو صحیح کرتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، ہماری شوگر لیول کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بیش بہا فوائد ہیں۔ ہماری امیونٹی پاور کو بڑھائے گا، جو ہمارے اندر جسم کے اندر امیونٹی
पावर होता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की वाली कुव्वत होती है, उसको मजबूत बनाता है। तो इसलिए लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करें, ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल ना करें, यानी 1 या 2 जवी रोज़ाना या हर दूसरे दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको गर्मी में रखने से इसके असरात ज़ायल हो जाते हैं, और इसको ज़्यादा नमक में डालने से इसके असरात ज़ायल हो सकते हैं। कच्चे लहसुन का खाने का ये तरीका है, इसको आप सिरके के अंदर मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सब्जियों के अंदर अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो ये एपिटाइज़र, ये आपकी भूख को बढ़ाता है, आपके एंजाइम्स को सही रखता है, ये आपकी सीने की जलन को ख़त्म कर सकता है। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके सीने में जलन पैदा करेगा। अगर आप इसका इत्तदाल में इस्तेमाल करेंगे तो ये सीने की जलन को ख़त्म करेगा। तो बेहतर है कि इस लहसुन का इत्तदाल में इस्तेमाल करें। खुद अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।